بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں۔ اس میں صرف ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک کو جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں، تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے، اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ سر درد کا بہترین علاج: ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلودہ ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بو ختم کرنا ہو تو اس میں ایک لیمو کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ برسات کے موسم میں بستر اور گدوں وغیرہ کو نمی اور سیلن سے بچانے کے لیے ٹیلکم پاؤڈر استعمال کریں۔ اگر گدے پر تھوڑا سا ٹیلکم پاؤڈر چھڑک کر اوپر بیڈ شیٹ بچھائی جائے تو نمی سے محفوظ رہیں گے۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریز میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح بہت زیادہ عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔ اینک کے شیشے صاف کرنا: اگر اینک کے شیشے پر داغ پڑ جائیں تو بجھا ہوا چونا یا چاک پانی میں بھگو کر اس پانی سے اینک کے شیشے صاف کریں، اینک کے شیشے چمک اٹھیں گے۔ لکڑی کے فرنیچر پر کسی قسم کی خراشیں یا لکیریں پڑ جائیں تو ان کو مٹانے کے لیے ٹیکسچر آیوڈین پر لگا کر ملنے سے لکیریں مٹ جائیں گی اور فرنیچر بالکل نیا معلوم ہونے لگے گا۔ فرنیچر کو دیمک سے محفوظ رکھنے کے لیے کمرے کو بند کر کے گندھک جلا کر اس کا دھواں دیا جائے، وہاں جس قدر کیڑے ہوں گے وہ فوراً ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہاں مچھر مکھیاں بھی باقی نہ رہیں گی۔ ناظرین، پالش کیے ہوئے فرنیچر کو تل کے تیل کے ساتھ صاف کرنا چاہیے اور بعد میں خشک کپڑے سے اچھی طرح رگڑا جائے تو اس طریقے سے فرنیچر چمکدار ہو جائے گا۔ فارمیکا والے فرنیچر کو چمکانا: جس فرنیچر پر فارمیکا چڑھا ہوا ہو اسے چمکانے کے لیے تارپین کے تیل سے فرنیچر کو صاف کیا جانے سے اس طرح فرنیچر میں بہت عمدہ چمک پیدا ہوگی اور وہ بالکل نیا نظر آنے لگے گا۔ نیا فرنیچر سے داغ دھبے دور کرنا: فرنیچر پر پانی گرنے سے سفید رنگ کے دھبے بن گئے ہوں تو انہیں دور کرنے کے لیے دھبوں پر ویکسین آہستہ آہستہ ملیں، اس سے یہ دھبے دور ہو جائیں گے۔ لکڑی کے آرائشی سامان کے پھٹنے سے بچاؤ: لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو یا اگر استعمال نہ کیا ہو تو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہتا ہے۔ زیور صاف کرنے کے لیے ریٹھوں کو باریک پیس کر پانی میں پکائیں اور اس پانی سے برش کے ساتھ زیور کا میل صاف کریں۔ اگر دیگچی میں داغ لگ جائیں تو دیگچی میں انڈے ابالیں، داغ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ سنگ مرمر کے فرش کو چمکانے کے لیے لیموں کاٹ کر فرش پر ملنے سے فرش کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور وہ چمکنے لگے گا۔ سنگ مرمر کی اشیاء مثلاً گلدان، گملے، ایش ٹرے، پیپر ویٹ کو دھونا یا دھبے صاف کرنے ہوں تو گرم پانی یاد میں چند قطرے امونیا ڈالیں اور پھر اس پانی سے دھوئیں۔ ناظرین، نوشادر سرخ اور ہلکا گیرو دونوں کو صاف کر کے پتھر پر ڈال کر پیس لیں اور پھر سونے کی چیز پر لگا دیں اور پھر اس پر آگ پر سکھا کر برش سے صاف کر کے باریک کپڑے سے صاف کر کے سفوف گیرو لگا کر الگ پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، کسی چیز پر سیاہی کے داغ دھبے ختم کرنے کے لیے ایک آلو چھیل کر اس کے 2 ٹکڑے کر لیں
اور اسے سیاہی کے داغوں پر ملا جائے، جس سے سیاہی کے ہلکے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ سونے کے زیور کو پرانے ٹوتھ برش سے سہاگا اور نمک ملے نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ برش کو میٹھا سوڈا لگا کر میل صاف کریں، خوب دھو کر فیلانین سے صاف کر لیں، زیورات چمک اٹھیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال دھونے کے بعد الگ الگ نظر آئیں تو بالوں کی جڑوں میں دودھ کا ہلکا سا مساج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نیم گرم پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر بالوں میں ڈال دیا جائے تو بال جھڑنے بند ہو جائیں گے اور الگ الگ نظر آئیں گے۔ آواز میں کھڑکھڑاہٹ ہو تو آپ روزانہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کیا کریں۔ سردیوں میں پاؤں کی ایڑیوں کے پھٹنے کے لیے 2 شلجم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے لیں اور ابال لیں۔ قابل برداشت گرم پانی میں نمک اور سرسوں کا تیل ملائیں اور پھر پاؤں بھگو دیں اور نکال لیں اور پھر اسے صاف کریں۔ بدن کی خشکی کو دور کرنے کے لیے گھی تھوڑا سا نمک ملا کر بدن پر مالش کرنے سے بدن کی ساری خشکی دور ہو جاتی ہے۔ بالوں کی خشکی کو دور کرنے کے لیے ناریل کے روغن میں لیموں کا رس ذرا سا ملا لیجئے اور اسے سر پر مالش کیجئے۔ چند روز ایسا ہی کیجئے، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ بالوں کو نرم و ملائم بنانا۔ اگر آپ اپنے بالوں کو ملائم کرنے کے لیے مطمئن ہوں تو غسل کرنے سے پہلے بالوں میں تیل لگایا کریں اور اس کے بعد غسل کریں۔ اس سے آپ کے بال نہ صرف ملائم ہو جائیں گے بلکہ ان کی جڑیں بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ رنگت کے لیے لیموں اور ہلدی کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ 10 منٹ کے بعد ہلکے ہاتھوں سے مساج کر کے چہرے سے اس کو اتار لیں اور صاف پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ شہد اور خوبانی کا گودا چہرے پر لگانے سے رنگت نکھرتی ہے اور رواں بھی صاف ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اصلی شہد اور بالائی باہم ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اس سے چہرے کے داغ دھبے اور دانے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ لیموں کا رس 1 تولہ، روغن زیتون 2 تولہ اور روغن بادام 2 تولہ۔ تینوں امیزوں کو رات کو سوتے وقت چہرے بازوں پر ملیں، چند دنوں میں رنگت نکھر جائے گی۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ کیک میں انڈوں کی بو کو دور کرنے کے لیے اگر اس کے امیزے میں ایک بڑا اچھا شہد کا ڈال دیا جائے تو انڈوں کی بو نہیں آتی۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں یا پھر 1 چمچ دہی ڈال دیں۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا ٹین ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی کپڑے پر گھی کا والی پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے صاف کر لیں۔ اگر چاندی کا میٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ نکھر جائے گا۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ کچا آم لے کر چاٹ لیں، تھوڑے سے پانی میں ابال لیں۔ جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں، 4-5 جوش دیں اور کریلے نکال لیں۔ کریلوں کی کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ آٹا گوندنے کے تھوڑی دیر بعد اس پر پاپڑی آ جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی پلاسٹک کی تھیلی لے کر چوکور کاٹ لیں، اس کو پانی میں گیلا کر لیں اور آٹے کو ڈھانپ دیں۔ اس کے بعد آٹا فریج میں رکھیں، آٹے پر پاپڑی نہیں آئے گی۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بھنی ہوئی سوجی ڈال دیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جاتا ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہیں لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کر 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال نہ کرنا ہو تو نمک لگا کر فریزر میں رکھ دیں۔ اوون کے برتن پر سے داغ اتارنے کے لیے 2 بڑے چمچ بورک کے دام میں ملا لیں اور پانی میں گھول کر کپڑے سے برتن پر لگا دیں۔ آدھا گھنٹے بعد کپڑے پر لگا کر اچھی طرح دھو لیں، داغ اتر جائیں گے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ نزلہ دور کرنے کے لیے تھوڑے سے چنے بھٹی میں بھنوا کر گرم سونگھیں اور پوٹلی میں رکھ کر پیشانی کو سینکیں۔ چنے کھائیں، اس سے نزلے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ لہسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی نزلہ زکام میں کھائیں۔ پیٹ بالکل ختم۔ اگر کسی کا پیٹ بڑھا ہوا نہیں رہے گا،
اگر کسی کا پیٹ بڑھا ہوا ہے تو وہ یہ عمل کرے، بے حد سمارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر کے ہاتھ پھیر لیں، جتنا مرضی پیٹ ہوگا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سی نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔